اور سب سے بڑی بات اس مہینے کی اور اس مہینے کی سب سے زیادہ استقبال اور اس مہینے کا سب سے زیادہ احترام یہ ہے، اس مہینے کا استقبال یہ ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے، ہمیں اپنے دلوں کو حسد سے پاک کرنا ہے، ہمیں اپنے دلوں کو کینے سے پاک کرنا ہے، ہمیں اپنے دلوں کو عداوت سے پاک کرنا ہے، ہمیں اپنے دلوں کو نفرت سے پاک کرنا ہے، ہمیں اپنے دلوں کو بغض سے، عداوتوں سے، دشمنیوں سے پاک کرنا ہے۔ اس دل میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی محبت ہو، لوگوں کے لیے اچھا گمان ہو، اچھی سوچ ہو، اچھی محبت ہو، اچھا تعلق ہو، اس دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اپنے دلوں کی صفائی کریں، اپنے ظاہر کی بھی صفائی، اپنے باطن کی بھی صفائی کریں، اپنے دل کو صاف کریں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک انصاری صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی، ہاتھوں میں جوتے اٹھائے، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے وضو کا۔ جب نبی کی مجلس میں آئے، نبی نے فرمایا جنتی ہے۔ دوسری مرتبہ آئے، نبی نے فرمایا جنتی ہے۔ تیسری مرتبہ مجلس میں آئے، نبی نے فرمایا جنتی ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت بڑے نیک صحابی، صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار یہ صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا عبادت کرتے تھے؟ رات بھر نوافل پڑھتے، دن بھر روزہ رکھتے اور دن میں قرآن ختم کرتے۔ اتنے بڑے عبادت گزار صحابی۔ جب شادی ہوئی، زوجہ کے کمرے میں پہنچے، مصلی بچھایا اور رات بھر نوافل پڑھتے رہے۔ جب بیوی نے دیکھا کہ شوہر نماز پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، بیوی نے پیچھے مصلی بچھایا، خیر القرون کا زمانہ تھا، مصلی بچھایا اور نماز شروع کر دی۔ رات بھر نماز پڑھتے رہے۔ صبح کو جب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ بیٹی کہتی ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کو بہت نیک بنایا ہے، رات بھر نوافل پڑھتے رہے، تمہارا بچہ تو بہت نیک ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، سیدھے نبی کی مجلس میں گئے اور نبی سے شکایت کی، یا رسول اللہ عبداللہ کی شادی ہوئی تھی، رات بھر نوافل پڑھتا رہا۔ نبی نے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ تم مہینے میں صرف ایک روزہ رکھو گے اور ہفتے میں قرآن ختم کرو گے۔ نبی نے کم بتایا تو حضرت عبداللہ کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ تو نبی نے آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ تم ہفتے میں قرآن ختم کرو گے اور ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھو گے۔ کتنے بڑے صحابی! وہ اسی مجلس میں موجود تھے جس میں اللہ کے رسول اس انصاری صحابی کو 3 مرتبہ جنت کی بشارت سنائی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا ہوگا کہ میں دن بھر روزہ رکھنے والا، رات بھر نوافل پڑھنے والا، ایک قرآن روزانہ ختم کرنے والا، اور نبی اس کے بارے میں فرما رہے جس کے ہاتھوں میں جوتا ہے، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، اور نبی فرمایا کہ جنتی ہے، کوئی خاص تو عمل ہوگا ان کا۔ جب وہ گھر جانے لگے انصاری صحابی تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا پیچھا کیا اور گھر گئے اور رات کو جا کر کہا کہ بابا جان میرے ماں باپ سے کچھ میری ناراضگی ہے، میں 2-3 دن کے لیے آپ کے گھر قیام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ انصاری صحابی کہنے لگے بالکل آپ ٹھہر جائیے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نیت کے ساتھ آئے تھے کہ میں ان بابا جان کی عبادت دیکھوں گا کہ کیا نوافل پڑھتے، کیا تہجد پڑھتے، کیا قرآن کی تلاوت کرتے۔ چادر اوڑی حضرت عبداللہ نے اور اس میں سوراخ کیا اور دیکھ رہے اس انصاری صحابی کو۔ وہ انصاری صحابی آئے اور چادر اوڑی، اللہم بسمک اموت واحیا، سو گئے۔ رات بھر کھراٹے لے کر سوتے رہے۔ صبح فجر کی نماز میں اٹھے اور نماز پڑھی۔ وہ صحابی حضرت عبداللہ رات بھر دیکھتے رہے۔ کہا کیا بات ہے، کوئی عبادت نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی تسبیح نہیں، کوئی تلاوت نہیں۔ جب دوسرے دن حضرت عبداللہ نے کہا آج دیکھتا ہوں، دوسرے دن بھی وہیں ٹھہر گئے اور چادر سے سوراخ کیا، رات بھر دیکھتے رہے۔ اس صحابی کا عمل یہ تھا کہ وہ اللہم بسمک اموت واحیا دعا پڑھ کے سو جاتے اور کھراٹے لیتے رات بھر، اور نبی نے کیا فرمایا؟ جنتی ہے۔ دوسرے دن جب حضرت عبداللہ اٹھے، کہا نبی نے فرمایا ہے کہ جنتی ہے، نبی کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، نبی کا حکم تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نبی کی بات پر یقین تھا، کہا آج پھر دیکھتا ہوں۔ تیسری رات جب رکے اور چادر سے دیکھ رہے ہیں، وہ انصاری صحابی آئے اور دعا پڑھی اور سو گئے۔ صبح جب اٹھے تو حضرت عبداللہ نے اس انصاری صحابی سے کہا کہ میرے ماں باپ سے کچھ ناراضگی نہیں ہے، میں تو صرف آپ کی عبادت دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ نبی نے جو 3 مرتبہ فرمایا کہ تم جنتی ہو، تمہارا خاص عمل کون سا ہے، یہ دیکھنے کے لیے میں آیا ہوں، یہ عمل دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انصاری صحابی کہتے ہیں کہ کوئی عمل میرا خاص نہیں، آپ نے جو دیکھا یہی ہے۔ تو
زیادہ پوچھا تو انہوں نے کہا بس یہی عمل ہے جو آپ نے دیکھا. جب حضرت عبداللہ جانے لگے کہا آخر نبی نے فرمایا ہے کوئی تو عمل ان کا ہوگا جس کی وجہ سے نبی نے فرمایا کہ جنتی ہے. جب دروازے پر پہنچے تو حضرت اس انصاری صحابی نے حضرت عبداللہ کو واپس بلایا, کہا بیٹا ادھر آؤ, جا اور اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ بیٹا عمل تو کوئی خاص نہیں ہے, میرا عمل صرف اتنا ہے کہ اس دل کے اندر, میرے اس دل کے اندر کسی کے بارے میں کینہ نہیں ہے, اس دل کے اندر کسی کے بارے میں عداوت اور بغض نہیں ہے, اس دل کے اندر کسی کے بارے میں حسد نہیں ہے. کتنا چھوٹا عمل. آج تہجد گزار بہت ہے, نوافل پڑھنے والے بہت ہیں, عمرے کرنے والے بہت ہیں, حج کرنے والے بہت ہیں, صدقہ خیرات کرنے والے بہت ہیں, لیکن اس دل کے بارے میں سوچنے والا کوئی نہیں ہے کہ اس دل میں عداوت کتنی ہے, اس دل میں دشمنی کتنی ہے, اس دل میں حسد کتنا ہے, اس دل میں بھائی کے بارے میں بغض کتنا ہے. انصاری صحابی نے جو بتایا کہ اس دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے, کسی کی مال دولت کو دیکھ کر کبھی میرے دل میں کینہ نہیں آیا, حسد اور کھوٹ نہیں آئی ہے. حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے, اسی لیے نوافل عبادات روزے ایک طرف, لیکن اس دل کی صفائی پر نبی نے کیا فرمایا, جنت کی بشارت سنائی ہے کہ تم جنتی ہو. اسی لیے اس رمضان المبارک کی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں حسد سے, کینہ سے, تکبر سے, عداوتوں سے, دشمنیوں سے. اس دل میں اللہ کی محبت ہو, اس دل میں سب کے لیے محبت ہو, اس دل میں بھائی چارہ ہو, اس دل میں دشمنی نہیں ہونی چاہیے. اس دل کو ان تمام غلط چیزوں سے پاک کر کے اس دل کو صاف رکھیں گے تو ہماری آخرت کی ساری منزلیں آسان ہو جائے گی, ہمارے لیے جنت کا راستہ کھل جائے گا. نبی نے جو بشارت سنائی تھی وہ تہجد گزار ہونے پر نہیں, قرآن کی تلاوت پر نہیں, رات بھر نوافل پڑھنے پر نہیں, بلکہ اس چھوٹے سے دل کی صفائی پر, اس چھوٹے سے دل میں کینہ نہیں تھا, عداوت نہیں تھی, دشمنی نہیں تھی. نبی نے فرمایا کہ تم جنتی ہو. اسی لیے اس مہینے کا سب سے زیادہ استقبال یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں ہمارے دلوں میں عداوت نہیں ہونی چاہیے, کھوٹ نہیں ہونی چاہیے, دشمنی نہیں ہونی چاہیے, ایک دوسرے کو لڑانا نہیں ہونی چاہیے, کسی کا حق نہیں دبانا چاہیے, کسی کی زمین نہیں دبانی چاہیے, کسی کے بارے میں عداوت نہیں ہونی چاہیے. ان تمام چیزوں سے جب ہم اپنے دل کو پاک کریں گے, اپنے دل کو صاف کریں گے اور تمام گندگیوں سے دل کو پاک کریں گے تو اس دل میں اللہ کی محبت آئے گی, اس دل میں اللہ کے ذکر میں لذت آئے گی, ذکر میں, عبادات میں دل لگے گا, تسبیحات میں دل لگے گا, قرآن کی تلاوت میں دل لگے گا, نماز میں دل لگے گا. جب اس دل کو پاک کرو گے تو تمام آگے کی چیزیں آسان ہو جائے گی. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا دھبا لگ جاتا ہے, جب دوسرا گناہ کرتا ہے اس کے دل پر کالا دھبا لگ جاتا ہے, جب تیسرا گناہ کرتا ہے اس کے دل پر کالا دھبا لگ جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل پر کوئی دین کی بات, صحیح بات اثر نہیں کرتی ہے. جب دل کالا ہو جائے تو اس پر دین کی بات کہاں سے اثر کرے گی. اس لیے ہم اپنے دلوں کو پاک کریں, اپنے دلوں کو صاف کریں, حسد سے, کینے سے, تکبر سے, عداوتوں سے, بغض سے. جب صاف کریں گے تو ہمارے دل میں حق بات بیٹھے گی, دین کی بات ہمارے دلوں میں اترے گی, دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا, اللہ کی عبادت ہمارے لیے آسان ہو جائے گی, رمضان ہمارے لیے گزارنا آسان ہو جائے گا. اس لیے عہد کر کے اٹھیں کہ اس مہینے میں ہمارے دلوں میں کسی کے بارے میں عداوت نہیں ہوگی, اس مہینے میں ہمارے دلوں میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں ہوگا, دشمنی نہیں ہوگی, عداوتیں نہیں ہوگی, کسی پر ظلم نہیں کریں گے, کسی کا حق نہیں دبائیں گے, کسی کو ناحق نہیں ستائیں گے, کسی کو گال گلوچ نہیں کریں گے, ماں باپ کا ادب کریں گے, رشتہ داروں کا احترام کریں گے. جب دل صاف ہوگا, جب دل پاک ہوگا تو ہماری آگے کی تمام منزلیں آسان ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آنے والے رمضان کا استقبال کرنے, اس کی قدر کرنے, اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے, روزوں کا اہتمام کرنے, تراویح کا اہتمام کرنے, قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس مہینے کی برکات سے مستفید فرمائے. اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں اس مہینے کی برکتیں عطا فرمائے, رحمتیں عطا فرمائے, اپنے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنائے, اپنے تعلق کو اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آنے والے مہینے کی قدر کرنے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.